خیال کر لینا، خیال کر لینا۔ ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے قرضوں کو منہا کرو۔ آپ کے پاس سال کے ابتدا میں بھی مال ہے اور سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس مال ہے، اپنے قرضے منہا کر لینا۔ قرضوں کو نکالنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے آپ کے پاس، اگر وہ نصاب تک ہے، اگر وہ نصاب تک ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر وہ نصاب تک 90,000 تک نہیں پہنچتا تو آپ نے پہلے آپ اپنے قرضوں کو، خبردار قرضے دے پتریا، لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ دو قسم کے قرضے ہوتے ہیں، ایک قرضہ آپ نے بیوی بچوں کے اپنے گھر چلانے کے لیے لیے، پیٹ چلانے کے لیے لیے، یہ قرضے ان کو منہا کریں گے۔ دوسرا قرضہ ہے آپ کے تجارتی قرضے ہے، تجارتی قرضے کبھی منہا نہیں ہوں گے۔ ظالم کے پاس 10 کروڑ کی ملکیت ہے، 10 کروڑ کی ملکیت ہے اور 15 کروڑ وہ قرض دار ہے۔ ابھی 10 کروڑ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس نے 15 کروڑ اور قرضہ لیا، ایک فیکٹری اور لگا دی، اس نے 20 کروڑ اور لے کر کے اس نے فیکٹری لگا دی۔ اور چونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے اپنے قرضوں کو منہا کرنے کے بعد اگر تمہارے پاس کچھ بچے تو میری ملکیت تو 10 کروڑ کی ہے، لیکن یہ کہ مجھ پر قرضہ 15 کروڑ کا ہے، لہذا مجھ پر زکوٰۃ نہیں بلکہ میں خود زکوٰۃ لے لوں۔ وہ مولوی بھی وہ بھی بھولا بھالا ہے، اس غریب کو آپ نے دھوکے میں رکھا، اس مولوی سے مسئلہ بھی آپ نے معلوم نہیں کیا، اور تو نے بھی مولوی کا سہارا لے کر کے، خبردار تجارتی قرضے شمار نہیں ہوں گے۔ تجارتی قرضوں کے اعتبار سے تو پھر یہ ہے کہ زرداری بھی قرض دار ہے، حاجی عمران خان بھی قرض دار ہے، اور حاجی شہباز شریف صاحب یہ بھی قرض دار ہے۔ دنیا میں وہ ملک ریاض اس سے بڑھ کر کے زیادہ قرض دار ہے، وہ اربوں خربوں میں ہے، وہ اربوں میں اگر کھیل رہا ہے تو خربوں میں وہ قرض دار بھی ہے۔ تجارتی قرضے نہیں ہوں گے، تجارتی قرضے منہا نہیں ہوں گے، قرضے آپ کے وہ منہا ہوں گے اپنے ذاتی کپڑوں کے لیے آپ نے لیا ہے۔ پھر خیال کر لینا، ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے اور ایک صدقۃ الفطر کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مال تجارت جو چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ پیسے، کچھ مال تجارت، کچھ سونا، کچھ چاندی، ان کو ملائیں گے چاندی کی قیمت لگے گی۔ چاندی کے حساب سے مال تجارت میں 2 قسم کی قیمتیں لگیں گی۔ ایک قیمت آپ نے، ایک پلاٹ آپ نے لیا، وہ 10 لاکھ روپے میں آپ نے لیا، پچھلے سال آپ نے لیا کہ اس کو بیچوں گا، اگر مجھے موقع ملا 10 لاکھ اس کی قیمت، آپ نے 10 لاکھ پہ خریدا، اور آج وہ 10 کروڑ پہ وہ پلاٹ، کسی روٹ پہ وہ پلاٹ آ گئی اور وہ پلاٹ 10 کروڑ پہ آج بک رہی ہے۔ قیمت خرید اس کی، قیمتی خرید 10 لاکھ ہے، اور قیمت فروخت جب آپ بیچ رہے یہ 10 کروڑ میں اس کی مارکیٹ بن گئی۔ معاف کیجئے گا، آپ کو زکوٰۃ اس سے دینی پڑے گی 10 کروڑ کے حساب سے۔ آپ کو جو زکوٰۃ دینی پڑے گی وہ 10 کروڑ کے حساب سے دینی پڑے گی۔ مولوی صاحب یہ ایک پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ روپے کا، اس کا 40واں% یہ بن گیا، مدرسے میں لایا۔ اور مولوی کو تو کچھ بھی دے گا تو غریب ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، یہ کرے گا، لیکن مولوی کے منہ پہ تم نے ایسے تماچا بھی رسید کیا، اور آگے جا کر کے غریبوں کے، اور آگے جا کر کے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے میں نے زکوٰۃ دی، میں نے تیری رضا کے لیے دی، تو اللہ کے رضا کے لیے کہاں دیا؟ تو اتنا بے ایمان ہے، اتنا فراڈ تو نے کیا کہ 10 لاکھ والی چیز 10 کروڑ میں بک گئی، زکوٰۃ اس پر تجھے دینی ہے۔ زکوٰۃ خرید فروخت پر نہیں ہے، زکوٰۃ خرید والی قیمت پہ نہیں ہے، فروخت والی پر ہے۔ جو فروخت اس وقت جو اس کی مارکیٹ بنتی ہے اس مارکیٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔